السلام علیکم پیارے لوگوں، کیا حال چال ہے؟ آپ سب کی امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل سے سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ اللہ کے فضل سے اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ہوں جی۔ شوال کا چاند سب کو بہت بہت مبارک۔ فائنلی پاکستان میں بھی چاند نظر آ ہی گیا۔ ہم تو 30 روزے رکھ کے عید کر رہے ہیں، لیکن پاکستان میں خیر ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن یہ کس بار چلیں ٹائم سے نظر آ گیا ہے۔ اب جی بس لڑکیاں بھاگ رہیں گی، مہندی چوڑیاں یہ وہ بازار بھر جائیں گے، بس یہی کام۔ چاند رات کو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کا کہا ہے کہ چاند رات بھی عبادت کے اس میں آتی ہے کہ آپ شکر ادا کریں۔ 30 روزے مکمل ہوئے، اللہ تعالیٰ نے خیر و عافیت سے مکمل کیے، لیکن ہم لوگ بس چل پڑتے ہیں بازاروں میں اور پوری پوری رات بازار کھلے ہوتے ہیں۔ اس سے بھی چلیں کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن مردوں سے چوڑیاں پہننا، ان سے مہندی لگوانا، لیکن کیا کر سکتے ہیں؟ حالانکہ کہنے کو ہمارا ملک اسلامی ہے، لیکن سوچ جو ہے اور چیزیں جو ہیں وہ اس سے میچ نہیں کرتی ہیں۔ جس چیز کے نام پہ یہ بنا تھا اسلامی جمہوریہ پاکستان، لیکن وہ چیز ہے نہیں ہے۔ چوڑیاں پہننی ہے گھر لا کر آپ پہن لیں، گھر میں ماں ہوتی ہے، بھائی ہوتے ہیں، کسی سے بھی پہن سکتے ہیں آپ۔ تو یہ عید کے لیے اسپیشل ہے، تو مجھے یہ آیا میرے مائنڈ میں کہ یہ شیئر کرنا چاہیے آپ لوگوں سے۔ ہر انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے، ہو سکتا ہے اس پہ بہت سارے لوگوں کے نیگیٹو کمنٹس ہوں یا اور سوچ ہو جی آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں، کیا کر رہی ہیں، لیکن بس مجھے لگتا ہے کہ اس چیز سے جو ہے نا وہ لڑکی جو ہے یا جو بھی بہن بیٹی جو بھی ماں بیوی وہ ایک پورے معاشرے کو لے کر چلتی ہے۔ جیسے قائد اعظم نے کہا تھا نا کہ تم مجھے پڑھی لکھی مائیں دو، میں تمہیں پڑھا لکھا معاشرہ دوں گا، تو مجھے لگتا ہے اس چیز سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ یہ جی ماشاءاللہ اگلا دن ہمارے یہاں بھی پردیس میں ہو گیا۔ پکچر تو میں نے لی ہے یہ بادشاہی مسجد کی، کیونکہ یہاں پہ بہت تیز بارش تھی اور عید کی نماز جو ہے وہ تھی تو 8 بجے، لیکن بارش کی وجہ سے جو ہے وہ میں اس کا کوئی میرے پاس پکچر یا کچھ بھی نہیں تھا، تو میں نے یہ والی لگا دی۔ عید مبارک جی سب کو بہت بہت۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس عید کی خوشیوں میں ہم سب کو جو ہے وہ تو شامل کر ہی لائے، لیکن ان لوگوں کو بھی شامل کرے جو نہیں شامل ہو سکتے، ان کے لیے بھی آسانیاں کرے، جو اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں ان کے لیے آسانیاں کرے، اور جن کے کوئی پیارے بچھڑے ہیں عید کے دن اللہ تعالیٰ انہیں صبر اور ہمت دے، مغفرت فرمائے۔ بس پردیس کی عید جی کیا ہوتی ہے؟ پردیس میں بس کچھ عید نہیں ہے۔ رات کو کھیر پکا لی تھی میں نے، تو ٹائم سے ہی صبح اٹھ کے جو ہے وہ کھانا شانا بنا لیا۔ ادھر کیا عید ہونی ہے؟ صبح 6 بجے اٹھے، نماز پڑھی، پھر جو ہے وہ گھر والوں کو پاکستان میں فون شون کیے گئے۔ اوبویس ہے یورپ سے اور پاکستان کا ٹائم جو ہے آپس میں میچ نہیں کرتے، ڈیفرنس ہے۔ ہمارے 9 بج رہے ہوں تو ادھر جو ہے صبح کے 5 یا 6 بج رہے ہوتے ہیں، کبھی 3 آور کا ڈیفرنس ہے، کبھی 4 آور کا سیزن کے حساب سے، تو اس وجہ سے جو ہے پھر آپ دوسروں کو وش کرتے ہیں۔ عید کا تہوار ہی یہی ہے، سنت ہی یہی ہے کہ جی نماز پڑھیں، اچھا کھائیں پیئیں، میٹھا کھا کے جائیں گھر سے، پھر نماز ادا کریں، خوشبو وغیرہ لگا کر ایک راستے سے جائیں اور مختلف راستے سے واپس آئیں، اور اس کے بعد آ کر اپنے پیاروں کو ملیں۔ پاکستان میں عید کی بڑی چہل پہل ہوتی ہے، آپ عیدی لے رہے ہوتے ہیں، دے رہے ہوتے ہیں بچوں کو، لڑ لڑ کے بڑوں سے عیدی لے رہے ہوتے ہیں۔ میرے تو یہی حالات تھے، اس بھائی سے کیا عیدی دے، چھوٹے بھائی سے کیا مجھے عیدی دے، ابو سے کیا عیدی دے، ایون کہ امی اور ابو ایک ہی امی سے بھی ہوتا تھا، مجھے نہیں پتہ، مجھے عیدی دو بس، چاہے مجھے 50 روپے دو، لیکن امی آپ کی عید لینی ہے۔ خیر جی عید کے بعد کھانے پینے کے بعد جی ہم تھوڑا سا جو ہے وہ فون شون کرنے لگ گئے، اور پھر سارے گھر والوں کے جو ہیں وہ فون آنے لگ گئے کہ یہ میری پہلی عید تھی پردیس میں، تو مجھے کچھ زیادہ ہی فیل ہو رہا تھا، تو میں نے وہ کلپ بھی لگایا۔ اب ہمارے یہاں پہ چھوٹے بھائی کے پاس شہباز کے پاس خدیجہ چلی گئی، اب ہم جائیں۔ عید مبارک بول۔ ابھی یہ جی بس ایک چھوٹا سا کلپ ایڈٹ کیا تھا میں نے، جو میرے گھر والوں نے مجھے وش کی تھی۔ بھائی ہیں، بھابیاں ہیں، بچے ہیں، امی ابو ہیں، بہن ہے، تو ظاہری بات ہے ان کی بھی میرے بغیر پہلی عید تھی، تو جو ہے وہ سب کو یاد تو آتا ہی ہے۔ ان کو تو چلیں وہ سب کٹھے تھے، ان کو جو آ رہا تھا، مجھے جو محسوس ہوا نا، میری تو یہ پہلی عید تھی۔ وہ کہتے ہیں نا پردیس میں آ کے نا آپ کو رشتوں کی زیادہ قدر ہو جاتی ہے۔ جب وہ پاکستان میں رہ رہے ہوتے ہیں نا تب ٹھیک ہے، تب بھی رشتوں میں پیار ہوتا ہے، عزت ہوتی ہے، لیکن وہ چیز نہیں ہوتی۔ پردیس میں آ کے آپ کو ایک عجیب سا کھچاؤ محسوس ہوتا ہے رشتوں کے لیے، آپ کی جان پہ بن جاتی ہے، ذرا سا آپ کو پتہ لگے کہ گھر میں فلاں بندہ بیمار ہے یا فلاں بندے کو کچھ ہوا ہے تو جی آپ کی جو ہے نا وہ جان پہ بن جاتی ہے۔ خیر میں یہ سارا دن یہی سوچتی رہی، اداس پریشان، بس کبھی گھر فون کر لے، کبھی کچھ کر لے، تو میرے ساتھ ہی ذہن میں آ رہا تھا کہ ہم لوگ نا کتنے بے حس ہو گئے ہیں بینگ مسلم۔ مطلب میں نے وہ میرے بھی ذہن میں ہو سکتا نہ آتا اتنا، تو ایمان میرا مضبوط نہیں ہے۔ میں ٹک ٹاک پہ ایسے ہی سوائپ اپ کر رہی تھی، اسکرول ڈاؤن، تو میں دیکھ رہی تھی کہ ویڈیوز جو ہیں وہ بہت زیادہ عید کی، چاند کی، یہ وہ لگی ہوئی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، اپنی خوشیاں شیئر کرنی چاہیے، جس کا جو بھی ایمان ہو یا جیسا بھی ہے، سبھی سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ یہ تھوڑی کہ ہم نے نہیں کی یا ہم نے نئے کپڑے نہیں پہنے، وہ سنت بھی ہے، کرنا چاہیے، لیکن ایک ہے ٹک ٹاک پہ بہت اچھے ہیں وہ، نائس انسان ہے، پتہ نہیں کہاں کے ہیں وہ، انہوں نے ڈالا کہ
کیا کچھ ہو رہا ہے ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ، وہ فلسطین میں ہو یا کشمیر میں ہو۔ کشمیر میں تو خیر میرے جاننے والے ہیں، میں نے سنا ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ کافی امن و امان ہو گیا، کچھ انہوں نے رولز اس طرح کے بنائے، چلے الحمدللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فلسطین میں بھی کرے۔ تو میری نظروں سے آج قدرتی طور پر نا اچانک ایک رپورٹ گزر گئی فلسطین کے بارے میں نیوز وغیرہ دیکھ رہی تھی، تو انٹرنیشنل رپورٹ تھی، تو مجھے وہ جو تھوڑا بہت عید کا وہ کوئی سواد آنا تھا، کوئی خوشی آنی تھی نا، وہ ظاہری بات ہے جتنے بھی ہم جو ہے وہ بے حس ہو جائیں لیکن ایمان تو ہے نا، اندر کلمہ تو پڑھتے ہیں، تو وہ میری نظروں سے گزری، تو مجھے جو ہے نا وہ بڑی تکلیف ایک محسوس ہوئی۔ میں سوچ رہی تھی کہ ہمارے پیارے نبی جو ہے وہ رو رو کر آدھے ہو گئے اس امت کے لیے، اور ہم لوگ اتنے بے حس کیسے ہو سکتے ہیں؟ مطلب چلیں تیار ہونا وہ سب ایک الگ بات ہے، عید کی خوشی ہمارا حق ہے، سنت بھی ہے، لیکن کاش ہم لوگ ان کے لیے ایک خاص الخاص دعا کریں، سبھی کرتے ہوں گے لیکن ایک اپنی روٹین میں شامل کر لیں کہ 2 رکعت نفل جو ہے وہ پڑھ کر فلسطین کے لیے خاص طور پر دعا کی جائے، بلکہ پوری دنیا امت مسلمہ کے لیے کی جائے جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں۔ میں دیکھ رہی تھی کہ جو غزہ کو جو ہے نا وہ زندہ انسانوں کا قبرستان قرار دے دیا گیا ہے، جو یہ انسانی حقوق کی عالمی وہ ہوتی ہے نا آرگنائزیشن، انٹرنیشنل آرگنائزیشن جو ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل آرگنائزیشن یا ہیومن رائٹس جو ہے نا، اس نے غزہ کو جو ہے وہ زندہ انسانوں کا قبرستان قرار دے دیا ہے، تو کتنی شرمندگی والی بات ہے کہ اتنے معصوم بچوں کا 7 اکتوبر سے لے کر جو ہے اس میں 2023 سے 7 اکتوبر سے لے کر آج تک 13,000 سے جو فلسطینی بچے جو ہیں یا فلسطینی بچوں سمیت، یعنی 13,000 فلسطینی بچوں سمیت، جس میں 33,000 ٹوٹل ہیں اور 13,000 بچے ہیں جو ہیں وہ وفات پا چکے ہیں، جبکہ 75,000 جو ہیں وہ زخمی ہیں، اور اس کے علاوہ 20,000 بچے ایسے ہیں جو یتیم ہو گئے ہیں۔ ہمارے تو بچے کی کسی کی آنکھ بھی دکھے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور باپ کے بغیر زندگی گزارنا یہ تو سب کو ہی پتہ ہے، اور 13,000 بچے ایسے بھی ہیں کہ جن کو جو ہے عزیز و اقارب جو ہیں وہ غزہ میں شہید ہو گئے ہیں، اور یہاں جو 70% یعنی جو رہائشی عمارتیں تھیں وہ بھی سب ختم ہو گئی ہیں، تو مطلب سمجھ نہیں آتا کہ کیا اللہ تعالیٰ 17 لاکھ جو ہیں وہ فلسطینی جو ہیں وہ فاقوں کے باعث، بھوک کے باعث جو ہے وہ موت کے منہ میں چلے گئے، ہماری حکومتیں پتہ نہیں کیا کر رہی ہیں۔ 57 اسلامک کنٹریز ہیں، نہیں سوری جی 57 یا 56 اسلامک کنٹریز ہیں، اور اگر سب اکٹھے ہو کر ان کے لیے آواز اٹھائیں تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ یہ ساری چیزیں ہوں؟ تو میں وہی سوچ رہی تھی ہمارے دل اتنے جو ہیں وہ پتہ نہیں بے حس ہو چکے ہیں کہ ہم لوگوں کو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا، کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ جب انسان کے ذہن میں کچھ آتا ہے یا نظر سے گزر جاتا ہے نا، تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ سارا دن کس طرح کا گزرتا ہے۔ ابھی جیسے پچھلے دنوں میں وہ فیصل آباد میں لڑکے کی گردن پہ جو ہے وہ ڈور پھر گئی تھی، تو وہ میری نظر سے اس دن گزرا کہ اس کو بچایا جا سکتا تھا۔ یہ خیر موت جس کی آنی ہو، جس کو اللہ نے بچانا اسی نے بچنا، لیکن انسان اپنی طرف سے کہتا نا کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں وہ کر لیتا۔ تو بس آج میری نظروں سے یہ بیٹھے بیٹھے میں وہ ٹک ٹاک پہ دیکھ رہی تھی، یہ گزر گئی، تو اس کے بعد تو پھر کیا ہی عید گزرنی تھی، کوئی انجوائے کوئی کچھ نہیں۔ ایک تو پہلے یہاں بارش کا موسم تھا، پھر پہلی عید تھی پردیس میں، ویسے ہی ماں باپ سے دور، اداس پریشان تھی، اور پھر جب ایسی کوئی چیز نظر سے گزر جائے نا، پھر انسان کو کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، پھر انسان جو ہے نا وہ دل میں بس یہ سوچتا ہے کیا ہم واقعی میں اچھے مسلمان ہیں، کیا ہم اچھے مسلمان ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں، کہ یا صرف ہم کلمہ پڑھنے کی ذمہ داری پوری کرتے ہیں، نمازوں سے دور ہیں ہم، جو ہے وہ ذکر اذکار سے سب سے دور ہیں، اور پھر یہ ہے کہ ہم جب اپنے لیے ہی کچھ نہیں کر رہے تو ہم ان کے لیے کیا کریں گے؟ چلے ہم نہیں آواز اٹھا سکتے، ہم دعا تو کر سکتے ہیں، ہم سے وہ بھی نہیں ہوتی ہے اچھے سے کہ ہم کوئی ایسا نہیں ہے مجھے لگتا ہے جو روز جو ہے خاص طور پہ ان کے لیے کوئی نوافل پڑھے، کوئی بہت بڑے علماء کرام یا مفتی ہوں تو پتہ نہیں، میں کہہ نہیں سکتی، باقی جو ہے ہم تو کیا ہی کریں گے کسی کے لیے۔ جب ہمارے اپنے بچے کو یا گھر میں کسی انسان کو تکلیف ہونا، ہمارے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے، اور وہاں پہ کتنے انسان تکلیف میں، کتنے انسان تکلیف میں۔ بس یہی ایک چیز نظروں کے سامنے سے گزر گئی، ایک تو پہلے اداسی پریشانی تھی، پھر آپ کو پتہ انسان کو جب ایسے کوئی دماغ پہ چیز سوار ہو جائے پھر کہاں سکون آتا ہے۔ بس پھر اللہ سے یہی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے، ان پہ اپنا رحم فرما دے، ان کی مدد فرمائے، جس طرح جو ہے وہ غزوہ بدر میں جو ہے وہ فرمائی تھی مدد اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ اسی طرح جو ہے وہ ان کی مدد فرما دے، اور ہم سب کے لیے آسانیاں کرے۔ ہمیں جو ہے وہ کہتے ہیں ایمان کے 3 درجے ہوتے ہیں کہ آپ ہاتھ سے روکیں، نہیں تو زبان سے برا کہیں، نہیں تو دل میں برا کہیں۔ مجھے لگتا ہے ہم سب سے نچلے درجے پہ ہیں کہ ہم صرف دل میں کہتے ہیں، مجھے لگتا ہے ہم اس سے بھی نچلے درجے میں کہ ہم دل میں بھی نہیں کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب بہن بھائیوں کے لیے آسانیاں کرے، تمام امت مسلمہ کے لیے۔ باقی آپ سب کو عید مبارک، اللہ تعالیٰ سب کو خوش و خرم رکھے، اچھا سوچیے، اچھا کیجیے، اپنے پیاروں سے بہت پیار کیجیے، کیونکہ رشتے جب پاس ہونا تبھی قدر کرنی چاہیے، دور ہوں تو پھر کوئی فائدہ نہیں قدر کرنے کا، تو پھر انسان جو ہے یہی سوچتا ہے کاش میں ایسا کرتا، کاش میں ویسا کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ جی سب کے لیے آسانیاں۔ بس یہ جب تصویر نظر سے گزری تو سوچ رہی تھی کہ سارے ملکوں میں یہاں عید منائی جا رہی ہے اور ان کے کیا ہو رہا ہے، بھی گھر سے بے گھر ہیں، یتیم بچے ہیں، بیوہ عورتیں ہیں، جو ہے بہنوں کے سر سے بھائیوں کا، باپ کا جو ہے وہ آسرا چھوٹ گیا ہے۔ عورت کے لیے اس کا بہترین محافظ مرد ہی ہوتا ہے، چاہے وہ باپ کے روپ میں ہو، شوہر کے، بھائی کے روپ میں یا بیٹے کے روپ میں۔ بس جی اللہ پاک آسانیاں کرے سب، اللہ پاک جی ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، اور
ہمارے جو ہے وہ تمام حکومتوں کا عقل اور سمجھ دے کہ انہوں نے اپنے مسلم ملک کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ مسجد اقصیٰ ہماری ہے، وہ کسی کی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے جی آسانیاں کرے۔ میں سب کے عید کے بلاگ دیکھ رہی تھی، میرے پاس کچھ ایسا نہیں تھا، میرا بس سارا دن ٹینشن میں ڈپریشن میں گزرا، تو بس یہی کچھ تھا جو ذہن میں سوچ تھی، وہ آپ لوگوں سے شیئر کر لی۔ باقی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا جی۔ اللہ حافظ۔